دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ تعالی جنوں کے بارے میں جانیں گے کہ جنوں نے کیسے ایمان لایا اور اللہ نے انہیں کس لیے پیدا کیا۔ اس سے پہلے والی ویڈیوز کے ذریعے آپ لوگ یہ جان چکے ہیں کہ جنوں کی پیدائش آگ سے اور انسانوں کی پیدائش مٹی سے ہوئی ہے، اور جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے اسی مقصد کے لیے جنوں کو بھی پیدا کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے جن اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ تو جس طرح سے انسانوں پر یہ واجب اور فرض ہے کہ اللہ کو جانے، اسی کی عبادت کرے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی، اس کا رسول اور بندہ تسلیم کرے، اسی طرح جنوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اللہ کو جانے، صرف اسی کی عبادت کرے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی، اللہ کا رسول اور اللہ کا بندہ مانے۔ اور جس طرح سے انسانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ 24 گھنٹے میں 5 مرتبہ نماز ادا کرے، مالدار ہے تو زکوٰۃ نکالے، ماہ رمضان کا روزہ رکھے، بیت اللہ شریف کا حج کرے، اسی طرح سے جنوں کے لیے بھی ان عبادات کی ادائیگی ضروری ہے۔ چنانچہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کافر جنوں اور انسانوں کو دھمکی دیتے ہوئے کہے گا، اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، کیا تمہارے پاس خود تم میں سے ایسے رسول نہیں آئے تھے جو تم کو میری آیت سناتے اور اس دن کے انجام سے ڈراتے؟ وہ کہیں گے ہاں، ہم اپنے خلاف خود کی گواہی دیتے ہیں۔ آج دنیا کی زندگی نے ان لوگوں کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے، مگر اس وقت وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ وہ کافر تھے۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی شریعت جنوں کے پاس بھی آئی اور ان کو ڈرانے اور تبلیغ کرنے والے بھی آئے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھے کہ جس طرح سے جنوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ خدائے تعالیٰ کو جانے، اس کی عبادت کرے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، اسی طرح سے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فرما برداری ان کے لیے ضروری ہے، کیونکہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس طرح سے انسانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، اسی طرح سے جنوں کے لیے بھی رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے 5 چیزیں ایسی دی گئی ہے جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملی ہے۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ پہلے نبی صرف اپنی قوم کی طرف بھیجے جاتے تھے اور مخصوص وقت کے لیے ہوتے تھے، مگر مجھے تمام لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ یہ حدیث کا مفہوم ہے۔ تو علماء اکرام فرماتے ہیں کہ ناس میں انسان اور جنات دونوں آتے ہیں، تو اب مطلب یہ ہوا کہ مجھے تمام جنوں اور انسانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اور اس سے پہلے والی ویڈیو میں جو جنوں کے بارے میں ہی ہے، اس میں بتایا جا چکا ہے کہ جب جنوں کو آسمان پر جانا بند ہو گیا، ان کے جانے پر آسمان سے کوڑے برسائے جانے لگے، تو ان کی کئی ٹولیاں اس بات کی تلاش کے لیے نکلی کہ آخر کون سا واقعہ وجود میں آیا ہے جس کی وجہ سے ہمارا آسمان پر جانا مشکل ہو گیا ہے، ہم پر آگ کے کوڑے برسائے جاتے ہیں۔ تو ایک گروہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس سے گزرے، جنہوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے سنا، جسے اللہ تعالیٰ نے سورہ جن کے اندر فرمایا ہے۔ اس آیت کا، اس کی پہلی اور دوسری آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اے نبی، آپ فرما دیجئے کہ میری طرف وحی کی گئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے غور سے سنا، یعنی غور سے میرا قرآن پڑھنا سنا، پھر جا کر اپنی قوم کے لوگوں سے کہا، ہم نے ایک بڑا عجیب قرآن سنا ہے جو سیدھے راستے کی جانب رہنمائی کرتا ہے، اسی لیے ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں، اور اب ہم ہرگز اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ اور سورہ احقاف میں اس طرح ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، یاد کرو جب ہم جنوں کی ایک جماعت کو تمہاری طرف لے آئے تھے تاکہ وہ قرآن سنے، جب وہ اس جگہ پہنچے جہاں تم قرآن پڑھ رہے تھے تو انہوں نے آپس میں کہا خاموش ہو جاؤ، پھر جب وہ پڑھ چکا تو وہ خبردار کرنے والے بن کر اپنی قوم کی طرف پلٹے۔ انہوں نے جا کر کہا، اے ہماری قوم کے لوگوں، ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل کی گئی ہے، وہ کتاب اپنے سے پہلے آنے والی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور رہنمائی کرتی ہے حق اور سیدھے راستے کی طرف۔ اے ہماری قوم کے لوگ، اللہ کی طرف بلانے والے کی دعوت قبول کر لو اور اس پر ایمان لے آؤ۔
اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے گا۔ اور جو کوئی اللہ کے پیغمبر کی بات نہ مانے وہ نہ زمین میں کسی کو عاجز اور مجبور کر سکتا ہے اور نہ اس کے کوئی ایسے حامی اور مددگار ہے کہ اللہ سے اس کو بچا لے۔ ایسے لوگ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں یہ لوگ قرآن سن کر خود بھی ایمان لائے اور اپنی قوم میں جا کر اپنی قوم کے لوگوں کو بھی ایمان کی دعوت دی، دوزخ سے ڈرایا اور جنت کی خوشخبری سنائی۔ بخاری اور مسلم شریف میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ بازار عکاظ کی طرف نکلے۔ اس وقت آسمان پر پہرے لگ چکے تھے، جو شیاطین وہاں سننے کے لیے جاتے ان پر ستاروں کی مار پڑتی تھی۔ چنانچہ شیاطین اپنی قوم میں واپس ہو گئے۔ ان کی قوم نے کہا تم کیوں لوٹ گئے؟ انہوں نے کہا ہمارے اور آسمان کی خبروں کے درمیان کوئی چیز رکاوٹ بن گئی ہے اور ستارے بھی ہمارا پیچھا کر رہے ہیں۔ قوم نے کہا دنیا میں ضرور کوئی نیا واقعہ وجود میں آیا ہے جس کی وجہ سے تمہارے اور آسمان کے درمیان رکاوٹ پیدا کر دی گئی ہے۔ جاؤ زمین کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک سفر کرو اور دیکھو آخر وہ کیا چیز ہے جو تمہارے اور آسمان کی خبروں کے درمیان رکاوٹ بن گئی ہے۔ شیاطین اس چیز کی تلاش میں نکل پڑے۔ ان کی جماعت تو تیہامہ کی طرف جا رہی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف مڑی۔ اللہ کے رسول بازار عکاظ جاتے ہوئے ایک باغ میں صحابہ اکرام کو فجر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ جب جنوں نے قرآن سنا تو اپنے ساتھیوں سے کہا اس کو سنو۔ جب سن چکے تو کہنے لگے خدا کی قسم یہی وہ شخص ہے جو تمہارے اور آسمان کی خبروں کے درمیان رکاوٹ بنا ہوا ہے۔ تب وہ لوگ اپنی قوم کی طرف واپس ہوئے اور کہا اے ہماری قوم، ہم نے ایک عجیب و غریب کلام سنا ہے جو صحیح راستے کی جانب رہنمائی کرتا ہے، ہم تو اس پر ایمان لا چکے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر یہ آیت کریمہ نازل کی جس کا ترجمہ ہے کہ اے نبی آپ فرما دیجئے کہ میری طرف یہ پیغام بھیجا گیا ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے میرا قرآن پڑھنا غور سے سنا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نبی اور رسول ہونے کا علم جنوں کو یہی سے ہوتا ہے۔ جب جنوں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے قرآن کریم کی تلاوت کو سنا تو اس کے بعد جنوں کی جماعت حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے علم حاصل کرنے کے لیے گروہ در گروہ آنے لگے۔ اللہ کے رسول نے بھی ان کے لیے اپنا وقت دیا، اللہ کی طرف سے سکھائی ہوئی باتیں بتائی، قرآن کی تعلیم دی اور آسمانی خبروں سے باخبر کیا۔ یہ واقعہ ہجرت سے پہلے مکہ کا ہے۔ مسلم شریف میں حضرت علقمہ سے مروی ہے کہ میں نے عبداللہ ابن مسعود سے کہا کیا تم میں سے کوئی شخص لیلۃ الجن یا جنوں سے ملاقات کی رات میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ تھا؟ انہوں نے کہا ہم میں سے کوئی بھی اللہ کے رسول کے ساتھ نہیں تھا، لیکن ہوا یہ کہ رات ہم نے آپ کو مکہ میں گم پایا۔ ہم لوگ کہنے لگے کہیں آپ کو غفلت میں قتل تو نہیں کر دیا گیا، اغوا تو نہیں کر لیا گیا، کڈنیپ تو نہیں کر لیا گیا، آخر آپ کہاں چلے گئے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ وہ رات ہم نے انتہائی پریشانی کی صورت میں گزاری۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے یہ کہا کہ جب سحری کا وقت ہوا تو ہم نے اچانک نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ غار حرا کی طرف سے آ رہے تھے۔ ہم نے کہا اے اللہ کے رسول، اور آپ سے تمام پریشانی بیان کر دی۔ آپ نے بیان فرمایا میرے پاس جنوں میں سے ایک شخص بلانے آیا تھا، میں ان کے پاس گیا اور قرآن کریم کی تلاوت کی۔ عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ آپ گئے اور ہم کو ان کے اور ان کی آگ کے نشانات دکھائے، اور ایک روایت میں ہے کہ عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ رات کو میں نے کھڑے ہو کر جنوں کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنوں کے سامنے سورہ رحمان کی تلاوت فرمائی تھی۔ آپ فرماتے ہیں میں نے لیلۃ الجن میں جنوں کے سامنے سورہ رحمان کی تلاوت کی تو انہوں نے تم سے بہتر جواب دیا، تو وہ جواب دیتے اے رب ہم تیری کسی نعمت کا انکار نہیں کر سکتے، تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تو وہ جواب دیتے اے ہمارے رب ہم تیری کسی نعمت کا انکار نہیں کر سکتے، تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں۔ حضرت عمرو بن عبدالعزیز کے فضائل میں یہ قصہ بیان کیا جاتا ہے
کہ وہ ایک چٹیل میدان سے گزر رہے تھے کہ ان کو ایک مردہ سانپ نظر آیا۔ انہوں نے اپنی چادر کا ٹکڑا کاٹ کر اس کو دفن کر دیا۔ اتنے میں ایک شخص کی آواز آئی، وہ کہہ رہا تھا، اے شخص، میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ تم بیابان میں مرو گے اور ایک نیک انسان تمہارا کفن دفن کرے گا۔ عمرو بن عبدالعزیز نے پوچھا، اللہ تم پر رحم کرے، تم کون ہو؟ اس نے کہا، جنوں کی اس جماعت کا ایک فرد ہوں جنہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے قرآن سنا تھا۔ ان میں سے صرف میں اور سرک زندہ ہے، اور اب یہ سرک بھی مر چکا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے مروی ہے کہ وہ صحابہ اکرام کی ایک جماعت کے ساتھ جا رہے تھے کہ ہوا کا ایک گولا آیا، پھر ایک اور آیا جو پہلے سے زیادہ بڑا تھا۔ جب وہ چھٹ گیا تو ہم نے دیکھا کہ ایک قتل کیا ہوا سانپ پڑا ہوا ہے۔ ہم میں سے ایک شخص نے اپنی چادر لی اور اس کا کچھ حصہ پھاڑ کر سانپ کو اس میں کفن دے کر دفن کر دیا۔ جب رات ہوئی تو دو عورتیں پوچھنے لگی، تم میں سے کس شخص نے عمرو بن جابر کو دفن کیا؟ ہم نے کہا، ہمیں نہیں معلوم، عمرو بن جابر کون ہے؟ عورت نے کہا، اگر تم لوگوں نے ثواب کے لیے کیا تھا تو تمہیں ثواب مل چکا ہے۔ کافر جنوں نے مومن جنوں سے لڑائی کی جس میں عمرو کا قتل ہو گیا۔ وہ وہی سانپ ہے جس کو تم نے دیکھا تھا، وہ ان لوگوں میں سے ہے جنہوں نے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے قرآن سن کر اپنی قوم میں جا کر دعوت و تبلیغ کی تھی۔ سبحان اللہ۔ دوستو، یہ تھا آج کا پورا ویڈیو۔ آپ کو اس ویڈیو کی انفارمیشن اگر پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں میں شیئر کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم جناتوں کے اوپر پوری سیریز لے کر آئے تو آپ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ 1000 کمنٹ اگر اس ویڈیو پہ ہو جاتے ہیں تو انشاءاللہ ہم بہت جلد جناتوں کے اوپر پوری سیریز لے کر آئیں گے۔